لیکن ماشاءاللہ پرائیویٹ سکولز والے فیسیں لیتے رہے اور لاکھ ڈیڑھ دو ڈھائی لاکھ کچھ جو ہے نا ایسے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں جن کو گریجولی بندش کی طرف لے کے جانا پڑے. اگر حکومت پانی، بجلی، بیسک ایشوز پہ اگر انہوں نے توجہ نہیں دی تو پھر 2023 کا جو الیکشن ہے نا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں میرے ساتھ ایمان شاہ موجود ہیں. شاہ صاحب ویلکم. آج کا ایشو اگر سپریم اپیلیٹ کورٹ والے پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے اس فیصلے کے اوپر کریں تو آج جو پرائیویٹ سکولز نیٹ ورک کی طرف سے میرے خیال میں اس موقف آیا ہے. اچھا، وہ ذرا بتائیں کیا ہے یہ. بیسیکلی میرے خیال میں کووڈ کا جو ایشو آیا تھا فروری اینڈ 28 فروری اور پھر اس کے بعد انورڈ اسکولز بند رہے، جا کے کہیں جنوری میں جا کے اسکولز کھلے ہیں. لیکن ماشاءاللہ پرائیویٹ سکولز والے فیسیں لیتے رہے اور لاکھ ڈیڑھ دو ڈھائی لاکھ کچھ. ظاہر ہے ہر اسکول کی فیسوں کا ایک الگ ان کا اپنا ایک ہے، اسی حساب سے جو ہے نا وہ چلتا رہا. پھر یہ جب پچھلی جو صوبائی حکومت تھی، حفیظ الرحمان چیف منسٹر تھے، تو وہاں پہ بہت سارے فیصلے ہوئے. اس میں ایک فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ فیسوں کا جو برڈن ہے وہ والدین پہ نہ ڈالا جائے اور پرائیویٹ سکولز پہ بھی نہ ڈالا جائے. اس کے لیے انہوں نے درمیانی راستہ یہ نکالا کہ جی یہ صوبائی حکومت جو ہے نا کسی مناسب طریقے سے ان کی مدد کرے گی پرائیویٹ سکولز کی، تاکہ وہ جو سکول بند رہے ہیں ان کا بھی مسئلہ نہ ہو. پھر بند جب سکول رہے تو اس میں والدین کی طرف سے بھی ان پہ بھی بوجھ نہ پڑے. اب جب سکولز کھل گئے، یہ سارے معاملہ چلے، تو بھاری بھر فیسوں کے وہ رسیدیں تھما دی گئیں. وہ پورا ایک شور شرابہ اٹھ گیا اور اس میں سے میرے خیال میں یہ کوئی والدین جو مختلف پرائیویٹ سکولز میں جن کے بچے ہیں وہ سپریم اپیلیٹ کورٹ گئے. پھر ایک درخواست دی تو وہ پھر اپلیکیشن از خود نوٹس میں کنورٹ ہو گئی. اس پہ سماعت ہوئی. اس کے بعد پھر 3 دن پہلے اس کا سپریم اپیلیٹ کورٹ کا زبردست، میں تو کہتا ہوں تاریخی فیصلہ آ گیا. اس میں انہوں نے کیا کہا تھا تھوڑی سی ہمارے پاس؟ اس میں انہوں نے یہ کہا جناب کہ یہ جو کووڈ کے دوران اسکولز کالجز جو بھی ہیں بند رہے ہیں، اس میں سے 50% جو ہے وہ اسکولز برداشت کریں گے. 20% صوبائی حکومت جو بھی گرانٹ دیتی ہے، جو بھی کرتی ہے، وہ 30% جو ہے نا وہ پیرنٹس کے اوپر ڈال دیا. اب یہ ہوگا کہ 6 7 8 مہینے جو بھی اسکولز بند رہے ہیں اس میں جو والدین سے جو 100% فیسیں لی گئی ہیں اس کا 70% پیرنٹس کو یہ ریٹرن ہوگا. اب وہ پھر ڈیل پیرنٹس اور پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والے کیا کرتے ہیں، وہ فیسوں میں اگلی فیسوں میں ایڈجسٹمنٹ کرواتے ہیں، کیش کی صورت میں واپس لیتے ہیں. چونکہ یہ سپریم اپیلیٹ کورٹ کا ڈیسیجن ہے تو اب یہ کسی اور فورم پہ چیلنج نہیں ہو سکتا. یہ جا سکتا ہے غالباً، لیکن خیر ہمارا یہ ایشو نہیں ہے. ہمارا یہ اب ڈسکشن جو ہم نے کرنی ہے وہ بس ایشو یہ ہے کہ والدین میں خوشی کی لہر تو رہی ہے اور پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن میں جو ہے نا وہ صدمے سے دو چار ہیں. پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کا جو آج میں پڑھ رہا تھا، وہ کل میرے پاس ان کا جو پریزیڈنٹ ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کا، ہمارے دوست بھی ہیں، جرنلسٹ ہیں، محمد عیسیٰ حلیم صاحب، وہ آئے تھے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے ڈیسیجن کو لے کے اب اگلی جو فیسیں ہماری جو کووڈ کے بعد بھی وہ بھی اب لوگ شاید ہمیں فیسیں نہ ملیں اور ہم پھر شاید کچھ جو ہے نا ایسے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں جن کو گریجولی بندش کی طرف لے کے جانا پڑے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جا کے ایک اپلیکیشن گزاریں گے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں، اس فیصلے کو چیلنج کریں گے. فیصلہ ہونے کے بعد چیلنج نہیں ہوتا ہے. مطلب چیف کورٹ کا فیصلہ اپیلیٹ کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے جب سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے. ظاہر ہے سپریم اپیلیٹ کورٹ جی بی کی سپریم کورٹ ہے نا، تو اب سپریم اپیلیٹ کورٹ کا ڈبل بینچ ڈی بی بیٹھ کے اس کو جو ہے نا مطلب فیصلہ کرے تو وہ چیلنج کہاں ہوگا؟ وہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو سکتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والے ناخوش ہیں، بس صدمے سے دو چار ہیں. صدمے سے اچھا ناخوش ہے. آپ نے ایک بلکہ ایک سٹیپ آگے جائے، سٹیپ سے بھی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں بڑا والا. اچھا ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں. اچھا اس میں ہم دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق کیا پبلک اسکول اینڈ کالج پہ بھی ہوتا ہے یعنی اوپر جل جائیں گے نہیں جلیں گے، یہ دیکھنا ہے. لیکن اس پروگرام پھر ہم بھی دیکھیں گے، شاہ صاحب اور آپ دیکھیں گے، اور اس کے اوپر پھر کوئی پروگرام بھی کریں گے، یہ پر بھی دیکھیں گے کہ جلتے ہیں یا نہیں جلتے ہیں. اچھا ہمارا دوسرا ایشو ہے ینگ ڈاکٹرز
کی ریگولرائزیشنس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ہاں یہ کیوں نہیں ہو رہا سمجھ نہیں آ رہی ہے. مطلب بعض اوقات تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. اب کافی عرصے تک ینگ ڈاکٹرز بھی بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے, تو اس سے ہمیں یہ تاثر ملا کہ شاید یہ مسئلہ حل ہو گیا. ان کا بھی ریگولرائزیشن کا ایشو ہے. یہ کانٹریکٹ پہ ہیں, ان بیچاروں کو ہر 2 سال کے بعد جا کے اپنے کانٹریکٹ جو ہے نا اس کو رینیول ہوتا ہے, اس کو میرے خیال میں یا اس کی تجدید کروانی پڑتی ہے. اور تنخواہیں بھی میرے خیال میں ان کی اس لیول کی ہیں کہ 60, 70, 80 ہزار پہ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. کوئی اسٹور میں بیٹھا ہے, کوئی کھرمنگ میں بیٹھا ہے. یہ حافظ صاحب جو ہے نا اس پہ کام کرتے رہے. بیچ میں اسمبلی سے ایکٹ بھی پاس ہوا, لیکن اوپر جا کے وہ بیوروکریسی کے کسی کھاتے میں وہ دب گیا, نہیں مانا. تو آپ کے خیال میں اس دفعہ اسکلفلی یہ لوگ اس کو ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرامن احتجاج کریں. ہم یکمشت او پی ڈیز بند نہیں کر رہے ہیں, پیشنٹس کو کوئی پریشان ہونے نہیں دے رہے ہیں. کالی پٹیاں باندھیں گے, اس کے بعد ٹائمنگ مطلب 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو اس کو کم کر کے 6 گھنٹے کر دیں گے, پھر 4 گھنٹے کریں گے, پھر 1 گھنٹے. اس کے بعد پھر اگر بالکل بھی جو ہے وہ ہماری بات نہیں سنی جاتی اور ہمیں مستقل نہیں کیا جاتا. ان کا کہنا ہے کہ اب ہم ایف پی ایس سی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. اب یہ میرے خیال میں یہ اب جو ایف پی ایس سی میں پیش ہونے کے لیے کوئی ٹیسٹ میسٹ نہیں ہوتا, وہ بھول چکے نا. 6-7 سال ہو گئے کالجز سے آ کے نا, تو وہ ایف پی ایس سی میں بندہ فریش جاتا ہے. ہاں بالکل, کالج یونیورسٹی سے باہر آتا ہے, اپڈیٹڈ ہوتا ہے. ایف پی ایس سی میں بھی کوئی بڑا مسئلہ پیش نہیں آتا ہے فرینکلی اسپیکنگ. تو پیش کیوں نہیں ہو رہا ساری چیزیں ایف پی ایس سی؟ شاید اس میں سے پھر ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن میرا یہ جو میرے لائف میں جو ہمارے 7 سال کہیں واپس نہ ہو جائیں کہ اتنا ایکسپیرینس جی آج انہوں نے ایف پی ایس سی اب پاس کر لی ہے تو ایکسپیرینس یا سینئرٹی پھر آج کے ڈیٹ سے آگے ہوں. بس کچھ کوئی ہوگا, کوئی مسئلہ ہوگا. ایک اور ایشو کے اوپر آتے ہیں. چیف کورٹ نے یہ بجلی کا جو ایشو تھا اس کے حوالے سے یہ میرے خیال میں کوئی کافی مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے, لیکن کوئی 20-25 دن پہلے کورنداس کے جو مائدین ہیں انہوں نے ایک احتجاج کی کال دی. اس پہ ہزاروں لوگ باہر نکلا ہے, چیف کورٹ کے سامنے دھرنا دیا, اور اس دھرنے کی وجہ سے چیف جسٹس چیف کورٹ کو بھی محصور ہونا پڑا. اس کا نوٹس لیا, پھر یہ میرے خیال میں سماعتیں چلتی رہی, تو غالباً پیر کے روز سیکرٹری داخلہ, ڈپٹی کمشنر گلگت اور سیکرٹری واٹر اینڈ پاور کو طلب کیا تھا چیف کورٹ نے. وہاں پہ بس میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل بات نہیں کروں گا, لیکن بڑی زبردست سرزنش ہوئی ہے, وارننگز دی گئی ہیں, سرزنش ہوئی ہے, اور سیکرٹری پاور کو کہا گیا کہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے اسمارٹ میٹرز لگاتے ہوئے کورنداس کے لوگوں کے ساتھ, اس کو ودن 10 days آپ فلفل کریں, پورا کر دیں. آپ نے اس ایگریمنٹ میں اگر کہا کہ جی ان انٹرپٹیڈ 10 گھنٹے لائٹ دیں گے تو ان کو 10 گھنٹے بجلی دے دیں, تو کورنداس والوں کو تو مسئلہ حل ہو گیا. باقی جو گلگت بلتستان کے عوام ہے, بجلی کا مسئلہ آج بھی گلگت شہر میں غالباً 20 گھنٹے کی شیڈنگ ہے. ہاں 20 گھنٹے کی تو روٹین کی ہے, وہی ہوئی. کبھی کبھی ٹرانسفارمر آپ کے گھر کے اچھا, جب ان سے وہ ان کے بھاشن جب آپ سنیں گے نا, تو وہ 40,000 میگا واٹ سے کم تو بات ہی نہیں کرتے ہیں. کتنے جی بی میں تو 40,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو 60,000 کی بھی بات کی. ہاں نہیں وہ جو منہ میں آئے, کیونکہ ان کے گھروں میں جنریٹرز ہیں, اسپیشل لائنز ہیں, پانی کی اسپیشل لائنز ہیں. باقی تو مر کھپ تو عام لوگ مر رہے ہیں نا, وہ ان کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ یہ حکومت کچھ کر پائے گی, کیا کرے گی ویسے 2.5 سال اگر ہیں, کیا کر پائے گی 2.5 سال میں؟ دیکھیں, اگر حکومت پانی بجلی بیسک ایشوز پہ اگر انہوں نے توجہ نہیں دی تو پھر 2023 کے جو الیکشن ہے نا, ان کے لیے بہت مشکل ہوگا جیتنا. لیکن یہ پھر کہیں گے نا, یہ جو حالت ہوئی ہے نا مہدی شاہ کی حالت, آپ دیکھیں 5 سال کے بعد پیپلز پارٹی کس پوزیشن پہ گئی, اگلے 5 سال کے بعد پی ایم ایل این کس پوزیشن پہ چلے گی. وہ بیسک ایشوز پہ کوئی توجہ نہیں دے گا, پھر حشر نشر ہو جائے گا. بہت شکریہ شاہ صاحب. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک سے ضرور نوازیے. اجازت دیں, اللہ حافظ.